اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اسی قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے، اور اعلیٰ اعلان یہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ ہے کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر ان کی قوم کا جواب اس بات کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی طعنہ اور مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں، اس بدفعلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو اپنے قوم میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر اس کے تکے بنائے اور مہمانوں کے آگے رکھے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہوئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے صدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رقت کے ساتھ فرشتوں سے کہا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال ہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر صدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑتے آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کے ایفا میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بدفعلی میں لگے ہوئے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ جائز طریقے سے تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ ان کا مقصد قطعاً یہ نہ تھا کہ وہ اپنی سبلی پاکیزہ لڑکیاں ان ملعون خبیثوں کو پیش فرما رہے تھے۔ ان مہمانوں کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان تھے، اور اسی پریشانی کی حالت میں یہ قول بھی ان سے صادر ہوا، کاش آج میرے لیے تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی
یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کی۔ تورات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے زوغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام صغر کو بھی چھوڑ کر قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہو گئے اور امن و امان سے وہاں رہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو بصارت دوبارہ لوٹ آئی، لیکن پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہیں۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، پھر شہر کو الٹ دیا اور دریا سے نیچا کر دیا اور پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا، ابتدا شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تاؤ بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا اور پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ جاتے وقت پیچھے کو مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط بڑی مستی میں تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا۔ وہ مثل توق کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان کے شہروں پر بھی برسے اور جو لوگ دوسرے دیہاتوں وغیرہ میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہیں گرے، اور ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ غرض یہ کہ ان میں اس زمین پر کوئی نہ بچا۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔